السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیا کاروبار نہیں چل رہا؟ کیا جاب نہیں مل رہی؟ یا آپ کے گھر میں تنگی ہے؟ اگر آپ کو ان مشکلات کا سامنا ہے تو آج آپ کو یا ربنا کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جو آپ کریں گے تو آپ کے گھر میں جو تنگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی، نوکری بھی مل جائے گی۔ یا آپ کا کاروبار ہے لیکن چل نہیں رہا، وہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے، وہ قرض بھی آپ کا ادا ہو جائے گا۔ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو وہ بھی آپ ادا کر لیں گے۔ آج میں آپ کو ایسا آسان وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس سے اگر یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یاد رہے جادو کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والا کام ہے۔ ہم کسی جادو کے ذریعے مسائل حل نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام کے ساتھ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا ربنا، اے ہمارے رب۔ لیکن یاد رکھیں اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ لفظ کے اندر نہیں ہوتی، اصل طاقت ہوتی ہے یقین کامل کے اندر۔ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسے پکاریں گے، وہ ہماری فریاد کو سنے گا اور ہمیں امیر کر دے گا، ہمارے رزق میں جو تنگی ہے اسے دور کر دے گا، کاروبار کو چلا دے گا۔ یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں صحیح طریقہ اور اس کے کرنے کا صحیح وقت بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں مومنین کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ لفظ ربنا قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ آخر کیوں بار بار آیا ہے؟ کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا تعلق ظاہر کرتا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان کتنی محبت ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو گویا کہتا ہے اے ہمارے رب، ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے۔ جب بچہ اپنے باپ کو پکارتا ہے، سوچیں ذرا، جسٹ امیجن، جب بندہ اپنے باپ کو پکارتا ہے تو کیا باپ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے؟ یا جب بندہ اپنی ماں سے کچھ رو رو کر کوئی فریاد کرتا ہے، کیا ماں اس کو دھتکار دیتی ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر سوچیں وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ بندے کو ایسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے کچھ مانگتے ہیں، ہمارے دل میں نیت ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہم مانگیں گے ہمیں مل جائے گا۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ دل میں ایسا پختہ یقین ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری فریاد سنے گا، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دل میں اگر یہ یقین ہوگا تو ہماری فریاد بھی پوری ہوگی، ہماری دعا بھی پوری ہوگی، رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی اور رزق کے دروازے ایسے کھولیں گے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور حلال رزق کی نیت ہو، یعنی ہمارا کاروبار چلے گا، میں اس سے نیت کرتا ہوں کہ اس سے حلال روزی کماؤں گا، گناہوں سے توبہ کروں گا۔ سب سے بڑی بات ہے گناہوں سے توبہ کرنا۔ اب دیکھیں گناہوں میں، دل میں ہماری گناہوں سے توبہ ہو جائے گی، حلال رزق کی نیت بھی ایسی ہوگی، توبہ ہوگی تو حلال رزق ہوئے گا، توبہ ہوگی تو دل میں یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی۔ اگر ہم سود، جھوٹ، دھوکہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو صرف الفاظ سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں سود بھی چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ چھوڑنے کو بھی تیار ہونا پڑے گا۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو چھوڑیں گے اور دل میں نیت رکھیں گے، یقین رکھیں گے، حلال رزق کی نیت کمائیں گے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کریں گے تو یہ وظیفہ کام کرے گا۔ یاد رکھیے وظیفہ الفاظ کا نام نہیں ہوتا، وظیفہ یقین کا نام ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنے کا نام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، اسے نوٹ کر لیں۔ فجر یا عشاء کے بعد باوضو آپ نے ہو جانا ہے،
قبلہ رخ بیٹھ جائیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین درود پاک کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ 313 مرتبہ، یہ آپ نے تعداد نوٹ کر لینی ہے، 313 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ یا ربنا پڑھیں۔ آخر میں درود پاک دوبارہ پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ پھر آپ نے اخلاص کے ساتھ تنہا بیٹھ کر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے، یا ربنا رزقنا رزقا حلالا طیبا مبارکا فی۔ یہ عمل کم از کم 7 دن کریں گے۔ دعا کون سی پڑھنی؟ یا ربنا رزقنا رزقا حلالا طیبا مبارکا فی۔ اور بہتر ہے کہ آپ 21 دن کریں، یہ عمل کم از کم 7 دن کریں اور بہتر ہے کہ 21 دن کریں۔ اہم شرطیں اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، صرف وظیفہ کافی نہیں ہوتا، کوشش بھی کریں، رزق کے دروازے تلاش کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی دعا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر کامل بھروسہ کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پرندوں کو رزق کیسا ملتا ہے، اور رات کو کھا کے جاتے ہیں، انہیں صبح کا نہیں ہوتا کہ ہمیں صبح رزق ملے گا نہیں ملے گا۔ ان کو اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے رزق کا بندوبست کیا ہوگا۔ ان کو نہیں ٹینشن ہوتی، وہ ذخیرہ نہیں کرتے، وہ کھاتے ہیں اڑ جاتے ہیں، صبح آتے ہیں اڑ جاتے ہیں، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ کر آتے ہیں۔ پرندے گھونسلے میں بیٹھ کر انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نکلتے ہیں، رزق کی تلاش کرتے ہیں، جہاں انہیں رزق ملتا ہے کھا کے آ جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، رات کو خالی پیٹ نہیں لوٹتے، بھرا پیٹ لے کر لوٹتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے دن کچھ نہ ہو، دوسرے دن بھی کچھ نہ ہو، لیکن جب رب دینا چاہتا ہے تو لمحوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی زندگی اس ایک دعا سے بدل گئی۔ آپ بھی آج نیت کر لیں، آج سے یا ربنا کو اپنا ذکر بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں روز ایک طاقتور وظیفہ کی اسکرپٹ